کیا یہ حکومت کے قابل ہیں؟ بات تو بہت سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں واقعی 24 کروڑ سے زائد انسانوں کے ملک پر حکومت کے قابل ہیں؟ میری رائے یقیناً وہ ہے جو بہت سے پاکستانیوں کو نہ تو پسند آئے گی نہ ہی لوگ اس سے اتفاق کریں گے، لیکن نہیں کرتے نہ کریں، حقیقت تو یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انتخابات کا اعلان ہوا ہے اور جب سے انتخابی مہم چلی ہے اور جب سے انتخابات ہوئے ہیں، نتائج آئے ہیں اور جو تماشا نتائج کے بعد سے لگا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جو جہاں جیت جائے وہاں ٹھیک ہے اور جہاں ناکام ہو وہاں دھاندلی ہے۔ یہ سارے مل کر پہلے الیکشن کے لیے شور مچاتے ہیں، پھر جب انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے نتائج پر شور شرابہ کرتے ہیں اور تماشا لگاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے فسادی ہیں۔ اگر الیکشن ہو تو مصیبت نہ ہو تو مسائل ہو جائیں تو انتخابی نتائج کوئی کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ اب جتنے لوگ یہ عدالتوں میں گئے ہیں اور جو آنے والے دنوں میں عدالتوں کا رخ کریں گے، ان سب سے پوچھیں کہ کیا یہ سب مل کر مختلف وقتوں میں مختلف سطح کے انتخابات میں وہ سب کام نہیں کرتے رہے جنہیں بنیاد بنا کر اب یہ عدالتوں میں بھاگ رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے؟ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ کیا یہ ملک کے خیر خواہ ہیں؟ کیا یہ ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں یا ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے آئے ہیں؟ کیا جمہوریت ملک کی خدمت کرنے والوں کا اسمبلی میں پہنچنے کا نام ہے یا خاندانی روایت کو زندہ رکھنے کی خاطر لوگوں کے مستقبل سے کھیلنے کا نام ہے؟ پاکستان میں ملک و قوم کی خدمت اور تعمیر کی سوچ سے کم اور ذاتی مفادات کی خاطر زیادہ لوگ سیاسی میدان میں نظر آتے ہیں۔ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی سوچ کم لوگ رکھتے ہیں، لیکن علاقے میں، قبیلے میں، برادری میں رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں۔ پھر جب ایسے جذبات ہوتے ہیں تو پھر ہر صورت جیت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ انتخابات میں کامیابی زندگی اور موت کا مسئلہ بنتی ہے اور پھر کامیابی کے لیے ہر جائز ناجائز راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی قانون دیکھا جاتا ہے، نہ آئین کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ رشتوں کی قدر رہتی ہے، نہ دہائیوں کی دوستی کا احساس رہتا ہے، نہ کوئی کمزور اور بے بس اہمیت رکھتا ہے۔ یہ روایتی طرز سیاست ہے جس کی گزشتہ چند برسوں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک رجحان فروغ پایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخالف سیاستدان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ تمام قانونی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے بھی کامیابی حاصل کرے تو اسے تسلیم نہیں کرنا۔ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت لوگوں میں یہ سوچ پیدا کی گئی ہے کہ کسی کو تسلیم نہیں کرنا، جھوٹ بولنا ہے اور دبا کر بولنا ہے اور بولتے ہی چلے جانا ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی اور دوسروں کی خامی کو چھوڑنا نہیں، ہر حال میں مخالف کو اس ملک کے لیے تباہ کن ثابت کرنا ہے، اپنی ایک لگائی اینٹ کو تاج محل ثابت کرنا ہے اور لوگوں کے محل کو قبرستان بنا کر پیش کرنا ہے۔ مخصوص سوچ کے حامل افراد کو اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی اپنے جماعت کو ووٹ ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں نے اسی جماعت کو ووٹ ڈالا ہے جس امیدوار کو اس نے ووٹ کیا ہے، وہ تو ہار ہی نہیں سکتا۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت صرف انتخابات جیتنے کا نام ہے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ یہ کن الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان کی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں اور یہ تعداد میں خاصے ہیں۔ ان کے خیال میں صرف یہی درست ہے۔ یہ اتنے عقل مند ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی شکست اور ان کی لطیف کھوسا کو مبارکباد کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی شکست تسلیم کرنی چاہیے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے خواجہ سعد رفیق کی ناکامی کا اعلان کیا ہے، اسی الیکشن کمیشن نے میاں نواز شریف کی کامیابی کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسی الیکشن کمیشن نے اس کے ناکام امیدواروں کا بھی اعلان کیا ہے، تو یہ اپنے ہارنے والوں کی عزت کے ساتھ شکست تسلیم کرنے کا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بند دماغ رکھنے والوں کا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کا عقل، سمجھ، شعور، فہم و فراست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے رہنما بھی ویسے ہی ہیں، اور اگر آج ہم مشکلات کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ خود ہے۔ جب ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ کون غلط ہے، کون درست، کون دوست ہے اور کون دشمن، تو پھر ہمیں پھینٹی ہی لگنی چاہیے، اور وہ لگ رہی ہے۔ سیاستدانوں کی اکثریت اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ رہنمائی کرنے کی بجائے اپنا حصہ اکٹھا کرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہ جنہیں رہنما کہا جاتا ہے، رہنما لکھا جاتا ہے، رہنما سمجھا جاتا ہے، وہ خود نہیں جانتے کہ منزل کہاں ہے، منزل ہے کیا، اگر کوئی منزل ہے تو وہاں پہنچنا کیسے ہے۔ کیا رہنما ایسے ہوا کرتے ہیں جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چند لائنیں کیسے لکھنی ہیں؟ وہ ملک و قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنے لگیں تو نفرت، انتشار، تقسیم، ضد اور تشدد ہی پھیلے گا۔ آخر میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زماں و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ
کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ۔